السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے یہ بتانا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ حج اور عمرہ میں احرام باندھنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور یہ طریقہ میں اس کے اندر صرف مرد حضرات کے لیے بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے میں صحیح حدیث رکھوں گا، اس کے بعد میں ایک ضعیف حدیث کی طرف بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر لوگ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، خاص طور سے نوجوان مرد حضرات، تو ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کر کے میقات پر غسل کر کے نہا دھو کر کے احرام باندھتے ہیں، تو وہیں سے اپنے چادر کو کندھے پر رکھ کر کے اور اپنے داہنے بغل کے نیچے سے چادر کو نکال کر کے اور بائیں کندھے پر رکھ لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں، اور دائیں کندھے کو کھلا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ میقات ہی سے غسل کرنے کے بعد سے ہی اس طرح سے احرام باندھ کر کے وہ مکہ تک پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نہا دھو کر کے غسل کر کے احرام کے چادر سے اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانک لینا چاہیے، اور جب مکے پہنچ جائیں تلبیہ کہتے ہوئے۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیں کہ اکثر لوگوں کو تو یہی نہیں پتا ہے کہ نیت کیسے کی جاتی ہے۔ عمرہ کرنے اگر جا رہے ہیں تو اللہم عمرتن کے الفاظ کہنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اے اللہ میں عمرہ کرنے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح سے دل میں بھی ارادہ کریں اور نہا دھو کر کے احرام باندھ کر کے میقات پر وہاں پر آپ الفاظ کے طور پر بھی ادا کریں۔ اور خوشبو وغیرہ اگر لگانی ہے تو احرام باندھنے سے پہلے لگا سکتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد اوپر سے نہیں لگا سکتے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے احرام باندھتے تھے حج اور عمرہ کرتے وقت۔ تو اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جعرانہ سے، یعنی ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، کہتے ہیں وہاں سے عمرہ کیا، اور طواف کے دوران اپنی چادروں کو اپنی بغلوں سے نکال کر اجتبا کیا، اور انہیں اپنے بائیں کندھوں پر ڈال لیا اور رمل بھی کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے تہبند جو ہے باندھ کر کے، اوپر کندھے پر دونوں طرف چادر ڈال کر کے، اور داہنے طرف سے اپنے بغل کے نیچے سے چادر کو نکالا اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا، اس کو کہتے ہیں اجتبا۔ اسی طرح سے رمل کیا، رمل یعنی کعبہ کے طواف کے شروع کے 3 چکروں میں تھوڑا تیز چلنے کو کہا جاتا ہے رمل کرنا، لیکن یہاں پر تیز چلنا کعبہ کے طواف میں شروعاتی 3 چکروں میں یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔
اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد میں حدیث نمبر 3512، 2792، اسی طرح سے سیبرناؤت کی تخریج شرح سنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1884، طبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 62 اور حدیث نمبر 12478، اور اسی طرح سے امام بہقی کی 9523۔ المشکات کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 2585۔ اس کی سند میری تحقیق کے مطابق حسن ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے بھی اس کی سند کو حسن ہی قرار دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حج اور عمرہ کرنے کے لیے جب جاتے تو اس طریقے سے احرام باندھا کرتے تھے، لہذا ہم تمام مرد حضرات کو چاہیے کہ اس طریقے سے احرام کو باندھیں۔ چادر ایک سرے کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر سینے سے گزارتے ہوئے پیٹھ کی طرف کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر ڈالنے کو اجتباء کہتے ہیں۔ یہ طواف کے سبھی پھیروں میں، چکروں میں سنت ہے، بخلاف رمل کے، یعنی 3 چکروں میں تیز چلنا ہے۔ وہ صرف شروع کے 3 چکروں میں، جو رمل ہے وہ شروع کے 3 چکروں میں ہے۔ طواف کے علاوہ یعنی جو 7 چکر ہیں کعبہ کے، ان 7 چکروں میں کیا کرنا ہے کہ اپنے چادر کو داہنے کندھے سے نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈھانکنا، یعنی بائیں کندھے کو ڈھانکنا ہے اور داہنے کندھے کو کھلا رکھنا ہے کعبہ کے 7 چکروں میں۔ اور جب 7 چکر ہو جائیں تو پھر 2 رکعت مقام ابراہیمی کے پاس، وہاں جگہ نہ ملے تو اس نیت سے کسی بھی ایریے کے اندر، اس ایریے میں کسی بھی جگہ جہاں خالی ہو، وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے۔ اور نماز پڑھتے وقت، نماز پڑھنے سے پہلے جب 7 چکر کعبہ کے ہو جائے تو دونوں کندھوں کو چادروں سے ڈھانک لینا ہے۔ اس چادر سے دونوں کندھوں کو کیا کرنا ہے؟ ڈھانک لینا ہے اچھی طرح سے، پھر نماز ادا کرنا ہے۔ اور اسی حالت میں نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پیتے ہوئے آپ جائیں صفا پہاڑی پر، صفا سے لے کے مروہ تک، پھر مروہ سے لے کے صفا تک، ان 7 چکروں میں بھی احرام جو چادر ہے اس کو دونوں کندھوں کو ڈھانک کر ہی رکھنا ہے، کھلا نہیں رکھنا ہے، بلکہ دونوں کندھوں کو ڈھانک کر ہی رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یعلا ابن امیہ سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتباء یعنی چادر کو داہنا کندھا کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر رکھنے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 859 میں، اور امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1883 میں، اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2954، مسند احمد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224، اور سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 1885 پر نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، اور بھی لوگوں نے حسن قرار دیا ہے، جبکہ اصولی طور سے اس کی سند ضعیف ہے۔ میری تحقیق کے مطابق اس کی سند کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کی سند کے اندر 2 مدلس راوی ہیں، ایک ابن جریج اور دوسرا سفیان الثوری۔ یہ دونوں مشہور مدلس ہیں اور روایت انہوں نے ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اسی علت کے تحت حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ
सुनन तिरमिजी, सुनन अबी दाऊद की तहकीक में देख सकते हैं, और अनवार सहीफा के अंदर सफ़ा नंबर 73 और 212 वगैरह में देख सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उसूल का पता नहीं होता, और कुछ पीडीएफ और कुछ किताबें पढ़ करके और वो हदीसों पर हुक्म लगा रहे हैं। तो ये मुआशरे का ये फितना है, इस तरह की बात करते हैं। खुद तो तहकीक करते नहीं, और जो उसूली तौर से तहकीक करके निशानदही करके बताता है उसको कहते हैं ये मुआशरे का फितना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए तहकीक करने की, हदीसों की सनद की, उसूली तौर से। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बतलाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा में किस तरीके से एहराम बांधा करते थे, वो हमने आपके सामने पूरे हवाले के साथ बात रखी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक की बात की तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।